لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند ثريا لناله رجال من هؤلاء، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تبا و اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، و حیدر بہار باغ وصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. روح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود انقلاب گنبد آب کنارم تیرے محیط میں حباب. انتہائی لائق سب عزت و تکریم شرکائے نماز جمعہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے خاص فضل و احسان کے نتیجے میں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت انتہائی عزت و شرف والی ساعتیں مجھے آپ سب کو نصیب ہو رہی ہیں، جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. خداوند جل و علا کا انتہائی کرم، فضل اور اس کی توفیق، جس نے انسان کو صفحہ دہر پر عزت و شرف کا تاج بنایا، اپنی گناہ کو خوبیاں رکھنے والی ذات پروردگار رب العزت نے اپنے تعارف کو بھی انسان کے وصف تخلیق سے منسوخ فرمایا اور اپنی ذات کی قسم اٹھائی کہ میں نے انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا فرمایا ہے، چونکہ میں نے اپنے دست قدرت سے اس کو تخلیق کیا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ سید عالم فخر بنی آدم افضل الرسل خاتم الانبیاء سرور کائنات والی کونین تاجدار عرب و عجم شہنشاہ حبیب کبریا صاحب حق و سرا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اقدس پر اور آپ کے صدقے اور آپ کے توسل سے تمام صحابہ کرام، والدین کریمین مصطفیٰ کریم، اہل بیت اطہار، ازواج طاہرات اور تمام ذوات قدسیہ پر بھی کروڑوں کھربوں بار درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میں نے کلام الہی کے بابرکت الفاظ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء تلاوت کرنے کے ساتھ دو احادیث مبارکہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی مناسبت سے چند منٹوں کی یہ گفتگو آپ کے
گوشگزار کرنے کی سعادت اور برکت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات والا صفات پر درود شریف کا پڑھنا، صلاۃ و سلام کا پڑھنا انتہائی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کا موجب اور باعث ہے۔ بالخصوص جمعہ شریف کا پاکیزہ دن حضور کی امت کے لیے خوش قسمت دن ہے، خوبصورت دن ہے، اور امتیوں کے لیے خوش نصیبی کا یہ موقع جس پر کہ حضور کی حدیث پاک صادق آ رہی ہے، اور قیامت تک کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھانے میں ہر وقت میں اس کے لیے اوپن ٹائم رکھا گیا۔ جس زمانے میں جب سے اور جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے، آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق میں اس کا فیض ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، روز جمعہ جب تشریف آتا ہے میری امت کے اس عمل کا براہ راست میرے ساتھ رابطہ ہوتا ہے کہ جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی واسطے کے براہ راست مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں اپنے امتی کو پڑھا ہوا درود شریف صلاۃ و سلام خود سماعت فرماتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود شریف تو پڑھنا ہی ہے، لیکن حضور کی یہ الفاظ اس بات کی حقیقت کی نشاندہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دنیا سے صرف ظاہری حالت میں ہی ہماری آنکھوں سے صرف پردہ فرمایا ہے، باقی آپ کا حال امت کے ساتھ یکساں برابر کی نظر میں امت موجود ہے، اور امت کی ان افعال کو، ان اعمال کو حضور خود اپنی نظر کرم سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے والوں پر امت خضرا میں رہ کر کتنے سکون محسوس کرتے ہوں گے، حضور اپنی امت سے کتنے راضی ہوں گے۔ اس حدیث پاک کے اس الفاظ سے یہاں پر یہ بات کسی نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ کیا آپ کی ظاہری حالت تک ہی عمل محدود رہے گا، کیا آپ کے وصال مبارک فرما جانے کے بعد بھی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے انبیاء پر زمین کو حرام کر دیا کہ ان کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچائے، یعنی نبی اللہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس نشاندہی سے ہمیں یہ فائدہ تو مل گیا کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اندازہ ہو، کسی کا خیال ہو، گمان ہو، اور کسی کے خیال میں، فکر میں، کسی دانش میں کوئی بات آتی ہو کہ ہم تو پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، لیکن یہ کلیئر کر دیا گیا کہ جب جس لمحے پاکیزہ ہو کر صاف زبان، صاف روح ہے اور کلمہ کو مسلمان درود شریف کا نذرانہ پیش فرماتا ہے تو اللہ کریم کے حبیب کی دربار میں پاکیزہ مقدس انوار پرمزار میں یہ نذرانہ ضرور پیش ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ جمعہ شریف کا دن ہے، میں بھی اور آپ بھی، تمام جتنے بھی سماعت فرماتے ہیں، مرد و خواتین تمام کوشش کیا کریں کہ اس دن کو درود پاک کے ذریعے سے خوب روشن کیا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم نے کلام الہی میں فرمایا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہاں علم والوں کی شان کو بیان کیا، اور میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ فخر الامہ آپ کی ذات کریمہ ہے، جن کے ہم فقہ کے مقلد ہیں اور ہم حنفی المذہب کہلاتے ہیں دنیا میں۔ آپ کا ذکر خیر، چونکہ 2 شعبان المعظم شریف کو آپ کا وصال پاک بھی ہوا ہے، باقی بھی اس مہینے کی مناسبت سے شعبان شریف کا آج چونکہ 5 تاریخ ہے تو لہٰذا شعبان المعظم شریف کا یہ پاکیزہ مہینہ، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان صرف اللہ کا مہینہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس مہینے کو رمضان شریف کے بابرکت مہینے کا مقدمہ قرار دیا ہے، یعنی پہلے پہل یہ اس مہینے کے آغاز کی، شروعات کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے سید الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس بابرکت مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر کثرت صوم کی نہیں پائی جاتی۔
جس کا صاف مطلب علماء نے یہ بیان کیا، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ شعبان شریف کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کی بابرکت شب کی طرف میں بھی آپ نے نشاندہی فرمائی، جس کو کئی احادیث میں مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ شب برات ہے۔ شب برات بھی اسی مہینے میں دن 14 کا ہوگا، رات 15ویں ہوگی، یہ چند دنوں کی بات ہے، 8-10 دن کے بعد، ہفتے کے بعد اللہ کریم ہمیں سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ کتنی جلدی سے سال بیت گیا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان شریف کے قریب کے دن رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ دنوں کے صدقے میں ہمیں اس مہینے میں جتنا بھی کسی سے بن پڑے تو وہ روزے رکھنے کی عادت بنائے۔ یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور سنت مبارکہ کا فیض ہر قیمت پر امتی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ فضیلت والی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ نے علم رکھنے والے اشخاص کی، ان محبان خدا کی تعریف کی، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی 2 احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں پہلی حدیث میں فرمایا گیا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدين عند السرية لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناول۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دین کا علم سریہ یعنی ستارے کے پاس بھی ہوتا تو بھی فارس کا ایک شخص یا ایک مرد اسے حاصل کر لیتا۔ یہ لفظ فارس پرانی یہ اصطلاح تھی، ملکوں کے نام چلتے تھے، پرانا نام ایران کا فارس ہی کہلاتا ہے، آج کل کا ایران ہے، تو لہذا آپ ایران سے تعلق رکھتے تھے تو آپ نے اسی جانب میں اشارہ فرمایا کہ فارس کا ایک شخص ستارے کے پاس بھی اگر علم ہوتا تو اسے بھی حاصل کر لیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بنیادی طور پر ان کے آبا کا وطن ایران ہے، اور اسی طریقے سے حضرت امام غزالی جنہوں نے احیاء العلوم، کیمیاء سعادت اور دیگر کتب لکھی اور اکثر نام چلتا ہے، وہ بھی فارس ہی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ایرانی ہیں، تو لہذا یہاں پر اسی کا لقب نام کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ فارس کا ایک شخص، یہاں تک کہ اس کی اتنی تحقیق ہوگی کہ ستارے کے پاس بھی اگر علم ہو تو وہ اسے حاصل کر لے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم وفينا سلمان الفارسی قال فوضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء۔ فرمایا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں، آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں، آپ کی صحبت پاک میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یدہ علی سلمان فارسی کے بدن پر ہاتھ رکھ کر اشارہ فرمایا کہ ایمان یعنی علم دین سریہ یا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو بھی ان کے قوم کے لوگ اسے حاصل کر لیتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں یہ ذکر انتہائی مشہور ہے کہ ان کے دادا جان ان کے والد گرامی کو علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں لے گئے، اور باب علم کی خدمت میں جب پہنچے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ کرام کی جماعت میں سارے اصحاب کرام افضل و اعلیٰ شرف و عزت والے ہیں، کوئی دوسرا خیال، دوسری رائے بھی مومن کی نہیں ہو سکتی، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن علی المرتضیٰ کی ایک خاص نشانی وہ موجود ہے اور وہ قیامت تک چلتی ہے کہ باب علم کی نشانی حضور نے علی المرتضیٰ کو قرار دیا ہے، اور اپنے آپ کو شہر علم کہا، اور اس کے باپ کی، اس کے دروازے کی نشانی علی المرتضیٰ کو فرمائی۔ تو آپ کے دادا جان جب لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت میں دعا فرمائی کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری بہو امید سے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فرزند عطا کر دے
جس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ کے پیچھے نشانی یہ موجود تھی کہ حضرت علی پاک نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ دعا کرنے کے بعد ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ پیدائش میں آپ ہی پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جناب نعمان رضی اللہ عنہ، اصل نام نعمان ہے اور لقب آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ، اور دیگر ائمہ سراج الامہ دیگر کلمات القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو وہی جس طرح کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے علی پاک کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرما کر منوان جس طرح کی دعا مانگی گئی تھی روح بعمل آپ کی شخصیت بھی تھی۔ آپ بچپن ہی سے اس قدر ہونہار طبیعت، وقار والے، ذکی اور ذہین تھے کہ آپ کے بارے میں مختلف انداز سے بڑے بڑے اکابر مشائخ نے، علماء نے آپ کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی۔ یہاں تک کہ آپ کی ذہانت کے بارے میں فرمایا جاتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو نشانی بتائی تھی کہ فارس کا ایک پیدا ہونے والا شخص جو ہے وہ ستارے کے پاس کا بھی علم ہو تو اسے بھی حاصل کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفقہ فی الدین، دین کی تحقیق کرنے والا یا اس کے اندر مہارت حاصل کرنے والا یکتائے روزگار آپ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال آپ کو عطا فرمایا کہ امت مسلمہ میں حضور کے اصحاب اور آپ کے صحابہ اور تابعین کے بعد اس قدر بڑی شخصیت علم والی اس امت مسلمہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی دوسری نہیں۔ یہ تحقیق سے یہ جامع علم کی بات کر رہا ہوں کہ تمام امت کا اتفاق ہے۔ یوں تو 4 امام برحق ہیں اور چاروں میں سے 3 امام اور ہیں اور ایک آپ ہیں۔ 3 امام اور ہونے کے باوجود چاروں اماموں میں سے فوقیت علم رکھنے والی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اسی لیے دنیا بھر کے اندر کثرت سے عقائد تو شافعیوں کے بھی ہیں، مالکیوں کے بھی ہیں، فقہ ان کا بھی چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو زیادہ کثرت کے ساتھ مسلمان پائے جاتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اتنی سہل آسان تحقیق ہے کہ اس کے مطابق میں انسان اپنے مزاج کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ یہی فائدہ ہوتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آج 1300 سال یا 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، لیکن امام پاک کے علمی خزانے کا ذخیرہ آج بھی زمانے کے افق پر اسی طرح اپنا رنگ اور اپنا خیر جو ہے وہ بکھیر رہا ہے۔ آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں کوفہ کے شہر میں ہوئی اور والدین آپ کے مائیگریٹ کر کے بغداد شریف میں چلے گئے، جس کے سبب سے آپ کے والدین کا وطن آبائی یا وطن مولوف جس کو کہا جاتا ہے وہ ایران ہی رہا، اسی نسبت سے آپ کو پکارا گیا۔ بعض اوقات اس طرح بھی تھا کہ آپ کے والدین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تجارت کرنے والے لوگ تھے، تو لہٰذا اس پیشے کی خاطر میں آپ نے ایک وقت میں آپ کے دادا جان نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت کے لحاظ سے کوفہ ایک بہترین دارالعلم تھا، بہترین تعلیم کے لیے آپ نے اس شہر کی طرف میں عراق کی طرف میں رخ کیا۔ آپ وہاں جا کر ٹھہرے۔ قدرت کا انتخاب یہ تھا کہ جو علی المرتضیٰ سے کسی زمانے میں دعا کرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا فائدہ یہ دیا کرتے کراتے اسی ہی خاندان میں، اسی ہی اولاد میں سے، انہی کے جانشینوں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رنگ پایا کہ وہ دھرتی یعنی کوفہ کی سرزمین دارالعلم تو تھی، لیکن اس دار علمی کے اندر، مادری علمی کے اندر سے جو بہترین موتی تیار ہوا اس کا نام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ اتنے علم والے، اتنے شان والے کہ حضور کی فرمان کی بشارت کی روشنی میں فرمایا گیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا گیا کہ اتنا علم بھی اگر دور ہو، ستارے کی طرح میں سریہ کا نام لے کر پکارا گیا، اگر اس کے پاس بھی علم ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا گیا وہ وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے۔ نتیجہ تن یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وہ پیچھے جو دعا تھی علی المرتضیٰ کی وہ کام کرتی چلی آئی، ایسا سہارا بنی اور ایسی مددگار ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ والوں سے دعا لینی چاہیے، اور یہ احترام آج بھی زبان کے اوپر اور دل و دماغ کے اوپر اور انداز میں، فطرت میں، قبول عام کے اندر مشہور ہے کہ کسی نہ کسی نیک سیرت انسان کو تلاش کیا جاتا ہے، کسی اچھے انسان کی تلاش ہوتی ہے،
کسی نیک عادات کے خوب خصلت رکھنے والے انسان سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس وقت کی یہ دعا آج بھی زمانے کے اوپر مشہور ہے کہ آپ کی اہل بیت اطہار، نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی صرف علی المرتضیٰ ہی دعا دینے والے نہیں، بلکہ امام باقر حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر امام باقر رحمہ اللہ نے بھی آپ کے بارے میں دعا دی. اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہو کر اکتساب علم حاصل کرنے کے لیے ٹھہرے. تو آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق پاک کے پاس بیٹھنے کا موقع نہ ملتا، میں ان کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو گئے. یہ آپ کے خود الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. یہ نشانی آج بھی موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے اوپر علم کا وہ تاج جو آج بھی سجا ہے اور امت اس کا احترام کرتی. ایک حدیث پاک کے بیچ میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں جب ثابت آپ کے دادا گئے، اس وقت کے یہ الفاظ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی فدعا له بالبرکہ وذریته ونحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب اللہ ذلك لعلی ابی طالب فینا. آپ نے فرمایا کہ ثابت کے لیے ان کی اولاد کے لیے میں نے دعا کر دی ہے اور اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں جو دعا کے لیے کہا ہے ہماری دعا کو قبول فرما. اور یہ دعا اتنی قبول عام ہوئی، اس کا برکت کا نشان یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ تحقیقات کی، اتنا ذخیرہ علم اکٹھا کیا کہ دیگر 8 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے خصوصی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایات نقل کرنے کا، ملاقات کر کے ان سے روایت لینے کا بھی شرف حاصل کیا. یعنی 8 صحابہ، ایک صحابی سے روایت لی جائے تو وہ کتنی مدلل، کتنی تحقیق والی مستند ہوتی ہے. تو 8 صحابہ کرام سے ملاقات اور پھر اس کے بعد میں ان سے وہ روایتیں لینا. خصوصاً حضرت انس بن مالک، یہ صحابی رسول، ان سے آپ نے روایت لی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی آپ نے روایت کی، ملاقات کا بھی شرف حاصل کیا. حضرت عبداللہ بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحابی رسول. حضرت مقل بن یسار اور حضرت واصلہ بن الاسقی، آپ سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی لی. یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حدیث شریف میں جو فرمایا گیا، یہ بخاری شریف میں بھی مشکات میں بھی موجود ہے. فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو جو میراث عطا کی ہے اس کا نام علم ہے. اور علم سے مراد بھی علم قرآن اور علم حدیث. علم قرآن اور علم حدیث جس شخص کو عطا ہو اس کے پیچھے یہ سند موجود ہے، اللہ جس کو پسند فرماتا ہے اسے علم دیتا ہے. ہر برتن ایک جیسا نہیں، ہر کسی کے برتن کا ظرف ایک جیسا نہیں، ہر کسی کے برتن کا سائز ایک جیسا نہیں، ہر برتن کی الگ نوعیت ہے. لیکن اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا عالم یہ ہے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرما کر علم سے بھرپور فرما دیتا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف علم عطا فرمایا بلکہ امت مسلمہ کا امام بنایا. امت مسلمہ کا امام بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ غیر معمولی انعام ہے جو آپ کے ساتھ سجا ہے. آج تک جتنی بھی بعد والے تحقیق کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنی بھی نئے علماء مفتیان کرام یہ ہمارے لیے تحقیق کرتے ہیں، ان گنت نئے مسائل لے کر آتے ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ان ائمہ کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی، اس فقہ کی روشنی میں وہ تجدیدات کرتے ہیں. ایک سائنسدان دوسرے سائنسدان سے سینئر سے رابطہ کرتا ہے، وہ اس کی معلومات سے نتائج اخذ کرتا ہے، سائنسی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے.
یہاں علم و قرآن کی روشنی میں، علم قرآن و حدیث کی روشنی میں آئمہ حدیث اور آئمہ فقہا سے یہ فیض لیا جاتا ہے۔ جہاں امت اتنا کچھ لے رہی ہے، خود اکیلے امام کا کیا حال ہے؟ امت کے شرق و غرب میں ان کی تحقیق پر اضافہ ہو رہا ہے، آج بھی ان کے علم کا ذخیرہ جو ہے وہ امت لے رہی ہے اور وہ مکمل نہیں ہوا۔ خود امام پاک کے پاس کتنا علم ہوگا، اس بات سے آپ اندازہ لگا کر سمجھ سکتے ہیں کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسیع علم عطا فرمایا۔ ایک اور بھی آپ کے پاس روایت موجود تھی کہ جس میں فرمایا لو کان العلم بالسریہ لتناولہ ورجال من ابناء فارس۔ پھر یہ حدیث پاک پلٹ کر آئی کہ جس کی نشانی بتائی کہ فارس کا ایک شخص اٹھے گا اور وہ علم اتنا کمال حاصل کرے گا۔ زمانے کے بعد میں لوگ متزلزل ہو گئے کہ یہ کس کے بارے میں نشانی فرمائی گئی، تو تحقیق کرنے والوں نے پھر جستجو کر پھر اس حد تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو احادیث کے اکٹھا کرنے میں اور علم احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک خاص فرد کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود، یہ بزرگ ترین صحابی گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں ان کو کمال کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں اکثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ آپ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے روایت کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان دین معلقا بالسریہ، حدیث پاک وہی ہے، تقریباً سے کچھ الفاظ کے ساتھ تبدیل کر کے وہی حدیث پاک چلے۔ آپ فرماتے ہیں لو کان دین معلقا بالسریہ لتناولہ الناس من ابناء فارس۔ فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ اگر دین سریہ پر معلق رہا، لٹکا رہا، تو فارس کے لوگ اسے بھی حاصل کر لیں گے۔ جانب اشارہ جناب امام پاک آپ کی جانب میں ہے کہ آپ وہی شخصیت ہیں کہ جو ایران سے چل کر کوفہ میں گئے اور کوفہ میں جا کر درس علم حاصل کرتے رہے۔ بعد کے زمانے میں جب تیار ہوئے تو لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام سے کی پہچان کی۔ تورات شریف ایک مقدس آسمانی کتاب ہے، اس کے بیچ میں بھی فرمایا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ بات موجود تھی، اور یہ تحقیق کرنے والے کون ہیں، بتانے والے کون ہیں؟ بر صغیر کی علمی شخصیات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک بڑا نام ہے، ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، جن کو کئی ہاں مرتبہ جاگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور یہ وہ مقدس انسان ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا لقب دے کر امت مسلمہ کے نام پر سخن رکھنے والے، علم سخن رکھنے والے لوگ انہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ذکر موجود ہے کہ حضرت کعب بن احبار، یہ کعب احبار، یہ اکثر نام آپ سنتے ہیں تو نام کی ڈیفینیشن بھی ہو جائے تو اور زیادہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کعب احبار کہتے ہیں، یہ جس کو ہم خبر کہتے ہیں، اخبار لے لو، یہ اخبار ہمارے پیپر، نیوز پیپر چلتے ہیں، مختلف نام، جنگ ہے، نوائے وقت وغیرہ وغیرہ۔ تو کعب احبار یہ لقب جو ہے یہ ان کا یہ بتاتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ اہل کتاب سے تھے، اور ان کا کام تھا کہ زمین کے اوپر سیاحت کرنا، کبھی ادھر چلے جانا، سفر کرنا، ادھر کی معلومات لانا، ادھر کی معلومات لانا۔ تو آج کل جدید زمانے کے حساب سے تو یہ تھا نہیں نیٹ وغیرہ، وہ اپنے سفر کر کی معلومات اکٹھی کر کے لاتے تھے، لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ جب وہ دائرہ اسلام میں آئے تو ان کا سبب میں نے کئی پچھلے 2-4 سال پہلے کی بات ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے رمضان شریف کے جمعے میں یہ بات کرتے کرتے کہا تھا کہ قرآن پاک کی تحقیق کے اوپر انہوں نے کہا تھا ایمان لانے کا سبب ان کا یہ تھا کہ یہ گئے کہ قرآن پاک کے مختلف نسخے، چونکہ عربی زبان بھی جانتے تھے، تو انہوں نے لکھے اپنے ہاتھ سے، کچھ اس میں ترمیم کر لی تو لے کر شہر میں چلے گئے بیچنے کے لیے۔ تو شارٹ جملے میں یہ کرتا ہوں کہ وہ لے گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک مسلمانوں کے نزدیک اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے، یہ مسلمان مذہب کیوں سچا ہے۔ اس پر تحقیق کے لیے، وہ جائزے کے لیے لے گئے کہ میں لے کر پرکھوں تو صحیح بلا کہ ہے کیا۔ تو جب چلے گئے تو وہ نسخے لے کر دینے لگے، دکان پہ گئے، دوسری پہ گئے، تیسرے بندے کے پاس گئے، تو جب وہ پڑھنے والے تھے وہ پڑھ کے کہتے تھے یہاں تک تو قرآن پاک ہے، لیکن اس سے آگے کوئی گڑبڑ نظر آ رہا، وہ نہیں دیکھو، انہیں کہا یہ لے جاؤ۔ دوسری جگہ پہ گئے، تیسری جگہ پہ گئے، پھر پھرا کر کتنے بندوں کے پاس گئے ہوں گے، آخر پہ نتیجہ یہ ملا کہ اب میں سمجھا ہوں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی صرف حفاظت کی، نشانی کے طور پر میں نے اس کی باقیات رکھی ہیں کہ اس کو میں نے ہی نازل کیا، میں ہی اس کا محافظت کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہوں۔ مجھے آج اس بات کی سمجھ آئی کہ اس کے بیچ میں اپنی مرضی کا کوئی لفظ ایڈ نہیں کر سکتا،
اگر کرتا ہے کوئی اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ کعب اخبار کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذکر ٹٹول کر نکالا کہاں سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کہنے لگے کہ میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے حبیب سے کہ میں آپ کی امت میں ایک ایسا نور والا شخص پیدا کروں گا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ حضرت امام اعظم کے لقب سراج الامہ سے اس بات کی تائید ہوگی کہ آپ کی امت میں فقہاء میں سے، علماء میں سے اور صاحب علم و کمال میں سے امت مسلمہ پوری جاننے والے لوگ، صاحب علم لوگ سراج الامہ کا لقب اگر کسی کو دیتے ہیں تو فقہاء کے بیچ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے لقب نہیں ہے۔ آپ کا لقب ہے سراج الامہ، جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ آپ 2 شعبان المعظم شریف کو آپ کا وصال ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں سے شیخ الاولیاء حضور داغن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، جن کا مزار پرانوار لاہور میں ہے۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ آپ اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ملک شام میں ایک عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے روضہ مبارکہ کے سرحانے کی جانب سویا ہوا تھا۔ آپ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں اور اس کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں ایک بزرگ کو آغوش مبارک میں لیے ہوئے دیکھا، یعنی حضور کو دیکھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بزرگ کو آپ نے آغوش میں لیے ہوئے اور باب بنی شیبہ میں تشریف لائے تو میں دوڑ کر برکشت پائش بوسہ دار، یعنی میں نے آپ کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیا تو میں تعجب میں تھا، حیران تھا، یہ آغوش مبارک میں کون شخص ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہوئے ہیں؟ دلوں پر نظر رکھنے والے غیب داں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہیں سرکار اپنی گود مبارک میں لیے ہو۔ میرے کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے اس امت کے شہنشاہ صاحب علم و کمال، جن کے عام فقہ کے ماننے والے حنفی المذہب کہلاتے ہیں، یہ اس شان کے عالم ہیں، اس شان کے صاحب علم و کمال شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک کے اگر موتی کسی نے چھپے ہوئے موتی تلاش کیے ہیں، جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کیا، جنہوں نے زندگی میں اپنی یہ کمائی رکھی ہے، مزدوری صرف کرتے رہے تو قرآن و سنت کی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارات کا سلسلہ آپ کے حق میں فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہزاروں مسائل جمع کیے، لیکن ان میں سے امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد ہیں، امام محمد باقر، امام ظفر، امام عبداللہ بن مبارک جیسے بے شمار ائمہ محدثین پیدا کیے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلک حنفی المذہب یہ زیادہ اس لیے پائے جاتے ہیں کہ ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد بڑا سے بڑا ایک ایسا سخن ور پیدا کیا۔ یہ تمام کمالات اس درس و تدریس کے تھے، اس تصنیف کے تھے، اس تقریر کے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے تھے۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر، یہ اہل بیت اطہار کے انتہائی عظیم انسان جن کا میں نام لے رہا ہوں، جناب امام زین العابدین کے فرزند کا نام لے رہا ہوں، امام محمد باقر رحمہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں، یعنی ہماری ہسٹری میں ہم نے اس کمال ذہن کا آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کہتے ہیں ہم نے اس کمال درجے کی ذہانت رکھنے والا آدمی کوئی نہیں دیکھا جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے کے حافظ قرآن، 1 مہینے میں حفظ قرآن کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 مہینے میں کوئی کر سکتا ہے؟ اور بعض ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے شکم سے ہی پیدائشی ہی مادر ذات والی تو ہے ہی، لیکن حافظ قرآن بھی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن 1 مہینے کا حافظ قرآن بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کیا۔ یہ کمال ذہانت کی نشانی تھی۔ فرمایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ میں آپ کو اس نچوڑ میں سے جو آپ نے فرمودات لکھی علم کے حوالے سے، تو اس کا لب لباب ایک کہانی میں یہ تھا کہ کسی نے پوچھا کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز افضل ہے، اور کسی نے امام پاک سے پوچھا اس پر کوئی قیاس کرنا چاہیں گے، اس پر کوئی آپ کا کہنا کیا ہے، آپ کے انالیسس کیا ہے؟
آپ کے تجزیے کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک پر اگر میں غور کرتا ہوں تو ترجیح پھر نماز کی 700 مرتبہ تو نماز کا حکم آیا ہے، تو لہٰذا اس ترتیب میں ہیں تو دونوں فرض ہی عبادتیں، لیکن اس ترتیب میں اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی تشریح میں 700 مرتبہ کسی اور عبادت کا نام نہیں آیا، پلٹ پلٹ کر نماز ہی کا ذکر ہے، لہٰذا نماز ہی کو میں افضل قرار دیتا ہوں۔ یہ آپ کی اس گہری نشانی جو آپ کے اندر موجود تھی اس کی عکاسی ہو رہی تھی کہ آپ اپنے فرمودات میں امت کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ نماز کوئی ایسی چیز ہے کہ صرف کسی کے ٹھیکے میں دے دی تو ادا ہو جائے گی، نماز اللہ کا فرض ہے اور یہ مسلمان کے اوپر دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے، لہذا یہ اللہ کی قرض کی نشانی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا قرض ادا کرے۔ ایک بات میں یہاں پر کہتا چلتا ہوں، آخری جو چند منٹ میں 2-3 منٹ رہ گئے اس میں یہ بات بتاتا ہوں، بندے کا قرض لیا ہو اس کا خطرہ رہتا ہے ابھی آیا کہ ابھی آیا، دین پھر دین ہی ہوتا ہے، دیے بغیر چھٹکارا نہیں، نہ دے گا تو پھر وہ جو حشر ہوتا ہے پھر وہ آپ جانتے ہوئے تک معاشرے میں زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے شخصیت کے اندر بھی، لوگ اس کو جھوٹا فراڈی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ لیکن جو بندے کا قرض یوں کرے تو یوں عالم ہے، آپ یوں نہیں سمجھتے کہ جو اللہ کا قرض نہ دے تو پھر وہ کیسا ہوتا ہے، جو اللہ کا قرض ہی نہیں دیتا اور قرض دینے تو دور کی بات ہے اس کے ساتھ ہی مذاق کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اب ظاہر بات ہے کہ اس فرمان سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کیا ہے، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم نمازوں کا جو حشر کرتے ہیں، ہمارے پاس جو نشانی اس وقت میں امت کے اوپر جو آئی پڑی ہے نا، اگر عقل والا آدمی ہو تو ڈر کے 24 گھنٹے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، کسی زوال کی برداشت کرنے کی قوت ہم نے نہیں، کسی زوال کو تیری کسی ناراضگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ امت اس وقت میں جن مسائل میں جن پریشانیوں میں گری ہوئی ہے پوری دنیا میں نظر مار کر دیکھیں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہمارے خود کریٹ کی ہوئی مسائل، ہم نے علم والوں کی صحبت کو چھوڑا، ہم ان کے اوپر اپنے خود مفتی ہیں، ہمارے پاس امام کی کیا گنجائش، جس مرضی سے پوچھ لو مت فتویٰ اپنا، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس امام نے پڑھ کر سمجھ کر سیکھ کر سکھا کر لوگوں کو تربیت کر کے یہ بتایا ہے کہ تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہاری منزل تحقیق ہے، تحقیق تو بہت دور کی بات ہے، ہم تحقیق نہیں، ہم تنقید کے ماسٹر ہیں، تحقیق بہت دور ہے، یہ تحقیق ہمارے پاس کا کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لِلذِّکْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ، ایک بارے میں پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، یہ مسائل وراثت، ہمیں کیا معلوم کہ وراثت ہے، میری بات سے ہم لالا تو نہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو خود ہی کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے کنوں کا نہیں خبر نہ آ جاتا ہے، ساری میری پراپرٹی، ہمیں کیا معلوم ہے کہ بیٹے کا حصہ کتنا ہوتا ہے، بیٹی کا حصہ کتنا ہوتا ہے، یہ تو زبان پر ہے، ریکارڈ میں کیا کرتے ہو وہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے، اور بھائی ہم سارے خائن ہی بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم نے سورۃ النساء تو کبھی پڑھی نہیں، کبھی کسی بچی کو نہیں پڑھ کے بخشی، ہم جیز میں کیا دیتے ہیں، ہم جیز میں ڈھیروں مال دیتے ہیں، سورۃ النساء نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے کہ اس میں بیٹیوں کا بچیوں کا بہنوں کا ذکر موجود ہے، اس میں حصص موجود ہے، ہم نے قرآن کا کیا حلیہ بگاڑ دیا ہے، ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے تو ان خشک نمازوں کے سجدوں کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں، جب تک کہ اس میز پر نہ آ جائے جس میز پر فرمایا، آپ نے سن کر فرمایا امام محمد باقر رحمہ اللہ جو محبت میں ہوتے، آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کو جب یہ جملہ کہا نا کہ ایک بچے کا 2 بیٹیوں کو برابر میں حصہ جو ہے، وہ ایک بیٹا ایک طرف میں ہے تو 2 بیٹیاں ایک طرف میں، بیٹے کا حصہ یہ نہیں دگنا ہے، تو امام پاک نے اٹھ کر ان کو سینے سے لگا لیا، کہا خوش کر دیا، یہ کس نے کہا، جو امام زین العابدین کے فرزند ہیں، انہوں نے کہا امام پاک کو لگایا سینے سے، کہنے لگے خوش کر دیا ہے، اللہ تیرے سینے کو ہمیشہ کے لیے علم خیر سے مالا مال فرمائے۔ یہ یہاں تک جو بات خیر والی پہنچی ہے، شر والے بہت ہیں، خیر والے کوئی ہیں، اور خیر والا آج جس کا میں نام لیا وہ ہے ہی خیر والا ہے، امت اس پر راضی ہے، رب اور رب کا رسول اس پر راضی ہے، جن کا انتقال شعبان شریف کی 2 تاریخ کو ہوا ہے۔ جو کلمات میں نے کہے
कुछ आपने समझने के लिए, कुछ आपने समझाने के लिए कहे, वमा अलैना इल्लल